کچھ لوگ ان ایام کے اندر بڑا زور دیتے ہیں کہ 12 ربیع النور شریف کا جو دن ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، لہذا اس پہ خوشی کرنا یہ تو غم کا دن ہے۔ حالانکہ محرم کے جب ایام آئیں، ان ایام کے اندر جب ہم یہ کہیں کہ تعظیم ہے ان ایام کی، کہ ان ایام کے اندر اہل بیت نبوت کو شہید کیا گیا، تو آگے سے ان کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ غم تو صرف 3 دن سوگ کیا جاتا ہے، 3 دن سے زائد سوگ کریں تو یہ ویسے ہی ناجائز ہے۔ لیکن میں ایک بندے کی نیٹ پہ تقریر سن رہا تھا، وہ اہل حدیث کا بڑا یعنی نامور وہ مولوی ہے، تو وہ رو رو کے یعنی ربیع النور شریف کا غالباً مہینہ تھا، تو رو رو کے بناوٹی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان ایام کے اندر لائٹنگ لگاتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، حالانکہ ان ایام میں تو غم کرنا چاہیے۔ 12 ربیع النور شریف کا دن تو حضور کے وصال کا دن ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ 12 ربیع النور شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن ہرگز نہیں بنتا، محبوب کے میلاد کا دن تو بنتا ہے، وصال کا دن نہیں بنتا۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، بڑے دلائل ہیں اس پہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو 12 ربیع النور شریف تو وصال کا دن اگر ہے تو میلاد کا بھی تو کوئی نہ کوئی دن ہے، تو 12 کو میلاد نہ مناؤ، تمہارے نزدیک جو میلاد کا دن ہے اس دن ہی خوشی کر لو۔ یہ تم نے عجیب تماشا بنایا ہے کہ 12 ربیع النور شریف اگر کوئی لائٹنگ لگا دے، کوئی جلوس نکالے تو تم روکتے ہو یہ تو وصال کا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں وصال بھی ہے محبوب کا، لیکن وصال سے پہلے نبی کا میلاد ہے۔ میلاد کو مناؤ، وہ 8 کو منا لو یا 9 کو منا لو، ہمیں پتا چلے کہ چلو تم نے میلاد پہ جشن منایا ہے۔ اب 12 پہ اس لیے نہیں منا رہے کہ تمہارے نزدیک یہ وصال کا دن ہے، پھر تو تمہاری بات سچی قرار پا، لیکن تمہاری پوری طریقے نجدیت کے اندر نبی کا میلاد کہیں نہ ہو، تم وصال کا غم تو مناؤ لیکن محبوب کے آنے کی خوشی نہ ہو، تو پھر ماننا پڑے گا یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس کی ذریت ہے کہ جو نبی کے میلاد والے دن رویا تھا۔ اور رویا کون تھا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محبوب کے میلاد والے دن کائنات کی ہر چیز خوش تھی، ہر چیز نے جشن منایا، صرف نہ خوش تھا تو وہ ابلیس تھا محبوب کے میلاد والے دن۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر اس کی نسل سے باہر نکلنا ہے تو چلو 12 کو نہیں 9 کو ہی میلاد کا جلوس نکال کے بتاؤ، ہم 12 والے نہیں، ہم 9 کو جشن منانے والے۔ پھر لوگ کہتے ہیں صحابہ پہ غم کی کیفیت تھی اور تم اس دن جشن منا رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں صحابہ پہ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، صحابہ کا معاملہ اور ہے اور ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہم نے ظاہری حیات میں محبوب کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ براہ راست بیٹھ کے محبوب کے فرمان سنے۔ صحابہ نے یہ سب کچھ کیا، جن کی 5 نمازیں محبوب کے پیچھے ہوں، ان پر غم تھا محبوب کے جانے کا، اس لیے ان پہ محبوب کی آمد کا جو جشن تھا اس پہ جانے کا غم غالب آیا، اس لیے ان کی یہ کیفیت نہ بنی۔ لیکن ہم نے تو ظاہری حیات میں محبوب کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی آئے تو ہیں گئے نہیں، اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہے، گئے نہیں، لیکن ایک ظاہری پردہ تو آ گیا کہ جس مصلی پہ پہلے محبوب کھڑے ہو کے کہتے ہو اللہ اکبر، اسی مصلی پہ صدیق اکبر کا کھڑا ہونا، یہ غم تو تھا صحابہ کو کہ جو نمازیں ہم نے محبوب آپ کے پیچھے پڑھی ہیں، آج وہ عظمت ہمیں میسر نہیں،
آج آپ کی جگہ پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، آج جس منبر پہ بیٹھ کے محبوب پہلے تقریر کرتے تھے، درس دیتے تھے، آج اس منبر پہ ہمیں محبوب نظر نہیں آتے. تو یہ غم تو تھا صحابہ کے لحاظ سے، لیکن ہم نے تو یہ صورتحال ہم نے نہ دیکھی، اس لیے ہمارا وہ صحابہ والا غم نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کے میلاد کا جشن منانا یہ آج ہمارے عشق اور محبت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ وصال کا غم وہ منا جن کا عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ نبی مر کی مٹی میں مل چکے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا آج بھی اپنے گنبد خضرا میں حیات حسی، حیات ظہری، حیات جاویدانی کے ساتھ محبوب جلوہ فرما ہے. اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ اور ہے. اور پھر میرے امام کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ نے جن کے صدقے بنا، یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ بھی بتاتا ہے جو کائنات کی جان ہے وہ موجود ہیں تو کائنات کا نظام چل رہا ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے.